السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ پچھلی آیات میں رب العالمین نے جنت، دوزخ اور مقام اعراف کے بارے میں فرمایا، اور انسان کے لیے جنت اور دوزخ جانے کے اعمال یا اسباب کا ذکر ہوا، اور پھر جنت و دوزخ کے مختلف حالات، جنتی کی حالت اور دوزخی کی حالت، اس بارے میں بات ہوئی۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے احکامات کو نہیں مانیں گے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیں گے، وہ لوگ قیامت کے دن بھلے کی امید نہ رکھیں، انہیں ان کے کیے کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر عرش پر مقیم ہوا، عرش پر متمکن ہوا، عرش پر ٹھہرا، یغشی اللیل النہار، ڈھانکتا ہے رات دن کو، یطلبہ حثیثا، کہ اس کے پیچھے آتا ہے دوڑتا ہوا، والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند اور ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے حکم سے مسخر ہیں، الا لہ الخلق، یاد رکھو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، والامر، اور اس کا حکم ہے، یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی حکمرانی ہے، اسی کا حکم ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے وہ رب، تمام جہانوں کا جو رب ہے، یعنی وہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عرش کی حقیقت اللہ تعالیٰ، یعنی کو عرش پر متمکن ہونے کی جو کیفیت ہے، یہ ہمارے تصور سے بالاتر ہے، اور اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی یہ کہ مجسم شے ہو تو کسی خاص جگہ پر وہ ٹھہر سکتی ہے، موجود ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ محض استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہو۔ اس طرح کی بہت ساری قرآنی آیات ہیں جو متشابہات میں ہیں، تو ان کا صحیح مفہوم یا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا پہلے ذکر فرمایا کہ لوگوں، تمہارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، دن رات، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور ہر عمل اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان اور اس میں ہونے والے تمام پیدا ہونے والے جاندار اور موجود بے جان، ہر چیز پر اختیار اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ 6 دن میں بنائے، یہ وہ یعنی اس میں 6 دن کا جو تذکرہ ہے نا، اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ ایک دن کی مقدار کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے برابر فرمایا۔ فی یوم کان مقدار الف سنہ مما تعدون، یعنی جو تم ہماری گنتی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 دن کے برابر کہا۔ اور سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں فرمایا فی یوم کان مقدار 50 الف سنہ، یعنی ایک دن کو کی مقدار 50,000 سال کے برابر بیان فرمایا۔ یہ علمی پیچیدگی ہے، اس کو زیادہ کریدنا، اس کو ٹو میں جانا مناسب نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، وہی خالق ہے ہر چیز کا۔ پھر آگے فرمایا دن اور رات کے پیچھے آنے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے کا مطلب کہ یہ دونوں ہیں تو مخالف چیزیں، لیکن باہمی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں چھت کا ایک پنکھا ہے، ہر پنکھا ایک مناسب فاصلے پر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی گردش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح شمس و قمر ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت یہ رستہ معین کر دیا ہے، وہ اپنی رفتار کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، کیونکہ وہی سب کا خالق ہے اور اللہ بڑا بابرکت ہے۔ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ شمس و قمر، یہ نظام شمسی، یہ کہکشائیں، پھر اپنے ان کے مدار جس میں وہ گردش کرتے ہیں، لاکھوں سیارے، ان کی جسامت، ان کا حجم، ان کی حرکات، یہ سب اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں۔ اور پھر یہ سب ہمیں یعنی فضا میں معلق نظر آتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک جگہ کوئی جمع ہوا نظر آتا ہے، حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اچھا دیکھیں یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ حرکت کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ یہ سارا نظام جو ہے، اس کی حرکات، ان کی جسامت، اس کو سب چلانے اور سنبھالنے والے اللہ کی ذات ہے۔ اور دیکھیں یہ اتنا بڑا سورج جو زمین سے کہا جاتا ہے 109 گنا بڑا ہے، اللہ اس کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں اتنی بڑی ہونے کے باوجود اس کو سنبھالنے والی ذات کتنی ہوگی، اس کو کنٹرول کرنے والی ذات کتنی ہوگی۔ لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر جو ہمارے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس پر ایمان لائے، اس کی عبادت کرے۔ باقی یہ سب اللہ کے کارخانہ قدرت جو چل رہا ہے، اس کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور ہمیں جو ڈیوٹی لگائی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، یعنی جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔